جمعرات 29 اگست کے سیربین میں جاوید چودھری کا سلام۔ آج کے سیربین کے اہم موضوعات: بلوچستان میں پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ جو واقعہ جو ابھی 26 اگست کو ہوا، انتہائی دلخراش واقعہ بلوچستان میں، اس سے پورے پاکستان کے عوام میں ایک بہت تشویش کی لہر دوڑی۔ جنسی حرکات کے لیے سینکڑوں لڑکیوں کو بلیک میل کرنے والے پاکستانی نہاد کو آسٹریلیا میں 17 سال قید کی سزا۔ اور جانیے بلیک ایکس کے بارے میں، جسے دنیا بھر کی پولیس مل کر بھی روک نہیں پا رہی، اور یہ کہ انٹرنیٹ کیبل کی خرابی کا اثر تو پورے نظام پر آتا ہے، مگر پاکستان میں کچھ اپلیکیشن پر ہی کیوں فرق آ رہا ہے۔ مزید یہ کہ لاہور سے اغوا کے بعد 50,000 روپے میں فروخت ہونے والے 3 سالہ بچے کو پولیس نے کیسے تلاش کیا، اور یہ کہ چائنیز طیارے کے حملے نے لاس اینجلس کے قریب 6,000 فٹ کی بلندی پر نامعلوم شخص کو کیسے اڑتے دیکھا، اور یہ بھی کہ اربوں ڈالر کے امریکی طیارے افغان طالبان کس ہمسایہ ملک سے واپس لانا چاہتے ہیں۔ وزارت دفاع ملی بوضاحت اعلام می‌دارد که ایالات متحده آمریکا حق اهدا و مصادره اموال مردم افغانستان را ندارد۔ اور مزید یہ بھی جانیے کہ بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کا گنڈا کون ہے۔ ہر ٹیم میں صرف ایک ہی گنڈا ہو سکتا ہے، اور اس ٹیم کا گنڈا یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آپ آج کے سیربین میں سن سکیں گے، مگر پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم نے مل کر مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ بلوچستان سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنا ہے، اور ملک کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کا خون رائگا نہیں جائے گا۔ جو واقعہ جو ابھی 26 اگست کو ہوا، انتہائی دلخراش واقعہ بلوچستان میں، اس سے پورے پاکستان کے عوام میں ایک بہت تشویش کی لہر دوڑی، اور سبھی اس واقعے کے اوپر غمزدہ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس لمحے ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی اجتماعی بصیرت اور قوت ارادی اور ایک انویورنگ ارادے کے ساتھ ہم نے بلوچستان میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنا ہے۔ ان خیالات کا اظہار وزیر اعظم شہباز شریف نے کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، وفاقی وزراء اور پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل آصف منیر اور دیگر سویلین اور فوجی حکام نے شرکت کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 26 اگست کو بلوچستان میں جو انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا ہے، اس سے پورے ملک میں تشویش کی ایک شدید لہر دوڑ گئی ہے، اور اس نے پورے ملک کو غم زدہ کر دیا ہے۔ آسٹریلیا کے شہر پرتھ کی ایک عدالت نے مشہور نوجوان یوٹیوبر کا روپ دھار کر دنیا بھر میں سینکڑوں لڑکیوں کو جنسی حرکات کے لیے بلیک میل کرنے والے ایک لڑکے کو 17 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ Mohammed Zain Al Abedin Rashid set up fake accounts using the image of a globally popular 15-year-old YouTube star to contact children online. Initially, he would ask innocuous questions like, "What's your favorite color?" and send them a picture of the YouTube star he was pretending to be. محمد زین العابدین رشید نے برطانیہ، امریکہ، جاپان اور فرانس سمیت 20 ممالک کے 226 افراد سے متعلق 119 الزامات کا اعتراف کیا ہے۔ زین کے 2/3 متاثرین کی عمریں 16 سال سے کم تھیں۔ پرتھ کی ایک عدالت کو بتایا گیا کہ 29 سالہ زین نے اپنے متاثرین کو یہ تصاویر اور پیغامات ان کے پیاروں کو بھیجنے کی دھمکی دے کر ایک ایسے جال میں پھنسا لیا تھا جو تیزی سے بدسلوکی میں بدلنے لگا تھا۔ آسٹریلوی حکام کا کہنا ہے کہ یہ ملکی تاریخ میں جنسی مواد حاصل کر کے بلیک میلنگ کے بدترین واقعات میں سے ایک ہے۔ آسٹریلوی فیڈرل پولیس کے اسسٹنٹ کمشنر ڈیوڈ میک لین نے کہا کہ اس شخص نے دنیا بھر میں اپنے متاثرین کی تکلیف، ذلت اور خوف کو جس بے دردی سے نظر انداز کیا، اس کے باعث یہ آسٹریلیا میں سیکسٹورشن کے سب سے خوفناک مقدمات میں سے ایک بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کی آن لائن استحصال اور بدسلوکی
तबाहकुन है और जिंदगी भर के सदमे का सबब बनती है। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ABC के मुताबिक मंगल को सजा सुनाते हुए जज आमदाना ब्रोज ने कहा कि रशीद का जुर्म इतनी शिद्दत का था कि मुल्क में इस केस का किसी भी दूसरे केस के साथ कोई मवाजना नहीं किया जा सकता है। एक 15 साल अमरीकी इंटरनेट स्टार का रूप धारे हुए रशीद अपने अहदाफ के साथ बातचीत शुरू करता और फिर उनसे इनकी जिनसी ख्वाहिशात के बारे में पूछने लगता। फिर वो इन्हें धमकियां देता कि वो ये पैगामात उनके घर वालों को भेज देगा अगर वो जिल्लत आमेज जिनसी हरकत को कैमरे के सामने रिकॉर्ड ना करें। इन हरकत में बाज़ औक़ात खानदान के पालतू जानवर और घर के दूसरे बच्चे भी शामिल होते थे। अदालत को बताया गया कि रशीद ऑनलाइन इंसेल कम्युनिटीज में शामिल था और कई मौके पर दूसरे लोगों को मदऊ करता था। एक मरतबा उसने 98 के करीब अफराद को मदऊ किया ताकि वो एक लाइव स्ट्रीम पर तकलीफ दे हरकतें देख सकें। अफगानिस्तान के खिलाफ डेथ ओवर्स में जब आसिफ अली और अफगान बॉलर के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ी और इसके बाद नसीम शाह ने 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान को हदफ के पार पहुंचाया तो नसीम शाह की वो सेलिब्रेशन बजा तौर पर वायरल हो गई। वो वायरल वीडियो महज नसीम शाह के 2 छक्कों और पाकिस्तान की जीत का जश्न नहीं था बल्कि वो टीम के उस कल्चर की अक्कासी थी जहां खिलाड़ी एक दूसरे की और अपनी टीम की आबरू के लिए लड़ते नजर आ रहे थे। इस वीडियो का पैगाम था कि टीम मुत्तहिद है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में तारीखी शिकस्त ने तो पाकिस्तान की आबरू को जो ठेस पहुंचाई सो पहुंचाई, मगर इस मैच की भी एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल सी हुई फिरती है जिसका पैगाम हरगिज ये नहीं कि टीम मुत्तहिद है। पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश के खिलाफ फील्डिंग के लिए मैदान में उतरती है और रिवायती तौर पर सभी खिलाड़ी एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर गोल दायरा बनाते हैं। कप्तान के इर्द गिर्द 2 सीनियर खिलाड़ी हैं जिनके चेहरे के तासुरात बहुत जाज़िबे नजर नहीं, जबकि एक सीनियर खिलाड़ी कप्तान के हाथ को अपने कंधे पर नागवारी से बर्दाश्त करते हैं तो दूसरे सीनियर खिलाड़ी चंद ही लम्हों बाद कप्तान का हाथ अपने कंधे से झटक देते हैं। जिस अंदाज से ये अमल वकू पजीर होता है वो ड्रेसिंग रूम के माहौल की मुकम्मल अक्कासी कर छोड़ता है। चक दे इंडिया स्पोर्ट्स ड्रामा सिन्फ की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसका एक सीन अपने इख्तिसार के बावजूद इस कदर जामे है कि टीम बिल्डिंग की मुकम्मल साइंस को एक जुमले में समो कर रख देता है, जहां कोच शाहरुख खान क़यादत से महरूमी के बाद बागी हुई सीनियर खिलाड़ी को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि हर टीम में सिर्फ एक ही गुंडा हो सकता है और इस टीम का गुंडा मैं हूं। हर टीम में सिर्फ एक ही गुंडा हो सकता है और इस टीम का गुंडा गजा से बाजियाब होने वाले एक बद्दू अरब शख्स के कज़न ने बताया है कि कैद के दौरान हमास ने उनके रिश्तेदार को मुसलमान होने के नाते नमाज पढ़ने की इजाज़त देने के अलावा और कोई रियायत नहीं दी। इसराइली फौज के मुताबिक 52 साला कायद फरहान अल-कादी को मंगल के रोज जनूबी गजा की पट्टी में एक पेचीदा ऑपरेशन के दौरान छुड़वाया गया था। बुध के रोज जनूबी इसराइल में अपने गांव वापस पहुंचने के बाद 11 बच्चों के वालिद अल-कादी का कहना था कि उनकी खुशी उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक कि दोनों तरफ कैदी मौजूद हैं। दरियासना एक साबिक इसराइली मेयर का कहना है कि अल-कादी ने 8 माह तक सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। दूसरी जानब इसराइल ने ऐलान किया है कि उसने गुज़िश्ता अक्टूबर में हमास के इसराइल पर हमले में मारे गए एक इसराइली फौजी की लाश बरामद कर ली है। फौजी का नाम अहले खाना की दरखास्त पर जारी नहीं किया गया। इसराइली वजीर दिफा योव गैलेंट का कहना है कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस और मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किया जाने वाला जुर्रतमंदाना ऑपरेशन तमाम मग़वियों को वतन वापस लाने के लिए हुकूमत के अज़म की अक्कासी करता है। अमरीका, मिस्र और कतर जंग बंदी मुआहदे के लिए सालसी की कोशिशें कर रहे हैं, जिसके तहत इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों की रिहाई के बदले में हमास 103 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगी, जिनमें से 33 के बारे में ख्याल है कि वो हलाक हो चुके हैं। अगर आपकी औलाद नहीं तो क्या आप दूसरों के अगवा किए हुए बच्चे खरीदेंगे? ये कहाँ की इंसानियत है कि अपनी महरूमी ख़त्म करने के लिए किसी को औलाद से महरूम कर दें। ये अल्फाज लाहौर के इलाके माना वाले के रिहायशी अब्दुल रज़ाक के हैं, जिनके 3 साला बेटे को 5 दिन कबल अचानक अगवा कर लिया गया था। पंजाब पुलिस के मुताबिक ये अपनी नौइयत का एक मुनफरिद जुर्म था, जिसमें अगवा के बाद अब्दुल रज़ाक के 3 साला बेटे को सुबह पंजाब के ही एक और शहर में एक बे औलाद जोड़े को 50,000 रुपए के इवज
بیچ دیا گیا۔ پنجاب پولیس کے مطابق عبدالرزاق کے بیٹے کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، جبکہ بچے کو مبینہ طور پر اغوا کرنے والے ملزمان کے ساتھ ساتھ اس جوڑے کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے جنہوں نے اس بچے کو گود لینے کے ارادے سے خریدا تھا۔ تاہم اس پورے واقعے میں حیران کن امر عبدالرزاق کے گھر کے باہر سے ان کے بیٹے کا اغوا ہے۔ عبدالرزاق کا 15 سے فوری رابطہ کرنا اس کیس کی سب سے اہم پیش رفت ثابت ہوئی ہے۔ ایس پی کینٹ لاہور اویس شفیق نے اس حوالے سے ZBC کو بتایا کہ اس کیس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ بچے کے والدین نے اغوا کے فوری بعد ہی پولیس کو وقوعے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ عموماً لوگ ایسے واقعات کے بعد پہلے خود ہی بچے کی تلاش شروع کر دیتے ہیں، جس میں وقت ضائع ہوتا ہے اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ ایس پی اویس شفیق نے ZBC سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 15 پر کال موصول ہونے کے بعد پولیس نے فوری طور پر لاہور DHA سے لے کر سیف سٹی کے تمام کیمروں کی فوٹیج جمع کرنا شروع کر دیں۔ اسی فوٹیج کی مدد سے جلد ہی اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ عبدالرزاق کا دعویٰ درست تھا۔ پولیس نے ان کے محلے کے نزدیک نصب کیمرے کی فوٹیج میں دیکھا کہ ملزمان اپنے بچے سمیت عبدالرزاق کا بچہ بھی ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ پولیس نے مزید تفتیش کی تو انہیں علم ہوا کہ ملزمان پنجاب کے شہر منڈی بہاؤدین میں ہیں، تاہم جب تک پولیس ملزمان تک پہنچی وہ بچہ ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ ایس پی اویس شفیق کے مطابق ملزمان سے تفتیش میں علم ہوا کہ انہوں نے وہ بچہ 50,000 روپے میں ایک بے اولاد جوڑے کو فروخت کیا ہے، جسے بعد ازاں بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ دنیا بھر کے مختلف ممالک کی پولیس نے مغربی افریقہ کے ایک مجرمانہ گینگ کے خلاف مشترکہ خفیہ آپریشن کا آغاز کیا ہے، جس کے دوران رواں سال اپریل اور مئی کے مہینوں میں دنیا کے 21 ممالک میں بلیک ایکس گینگ کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ ان کارروائیوں کو آپریشن جیکال 3 کا نام دیا گیا ہے، جس میں انٹرپول کی زیر نگرانی اب تک 300 سے زائد افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ انٹرپول کے مطابق اگرچہ نائجیریا کے اس بین الاقوامی منظم گروہ کو چوٹ پہنچی ہے، تاہم تکنیکی صلاحیتوں کی بنا پر اب بھی یہ گینگ عالمی خطرہ ہے۔ انٹرپول کے فائنینشل کرائم اور اینٹی کرپشن سینٹر کے سینئر افسر ٹومونو بوکایا نے ZBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت منظم ہیں۔ کینیڈا میں حکام کے مطابق 2017 میں اسی گینگ سے منسلک ایک ایسی منی لانڈرنگ اسکیم پکڑی گئی تھی جس کی مالیت تقریباً $5 ارب سے زیادہ تھی۔ 2022 میں انٹرپول کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ بلیک ایکس اور اس سے ملتے جلتے گروہ دنیا میں زیادہ تر معاشی سائبر جرائم کے ذمہ دار ہیں۔ کایا کا کہنا ہے کہ پیسوں کے لین دین کے سافٹ ویئر کی جدت سمیت کرپٹو کرنسی ان گروہوں کا کام آسان بناتے ہیں۔ یہ گروہ نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں اور فینٹیک دنیا میں غیر قانونی طریقے سے پیسے کا لین دین آسان بناتے ہیں۔ آپریشن جیکال 3 کی تیاری کئی برس سے کی جا رہی تھی اور اس کے دوران 300 افراد کو گرفتار کرنے کے علاوہ $3 ملین مالیت کے غیر قانونی اثاثے بھی ضبط کیے گئے ہیں، جبکہ 700 سے زیادہ بینک اکاؤنٹ منجمد کیے جا چکے ہیں۔ یاد رہے کہ بلیک ایکس نامی مجرمانہ تنظیم کے زیادہ تر ارکان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں اور انہیں پڑھائی کے دوران ہی اس گروہ نے اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ یہ تنظیم خفیہ طریقے سے کام کرتی ہے اور اسے دنیا بھر میں پیسوں کے عوض قتل کرنے، جسم فروشی اور انسانی سمگلنگ کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ نائجیریا کے اندر بلیک ایکس اپنے حریف فرقوں کے ساتھ بالادستی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس طرح کے جرائم پیشہ گروہوں کے ناموں کے ساتھ بیوکانیئر، پائریٹس اور میفائٹس جیسے گروہوں کے نام آتے ہیں۔ ZBC کی ایک رپورٹ کے مطابق اس گینگ کے ارکان نے کتنے ہی لوگ اپنے حریف گروہوں سے قتل کیے اور ہر علاقے میں فٹ بال کے اسکور کی طرح ان قتل کی وارداتوں اور ان میں ہلاکتوں کے اعداد و شمار کا حساب رکھا۔ افغانستان میں طالبان کی وزارت دفاع نے سابق افغان فوج کے طیاروں سے متعلق امریکہ اور ازبکستان کے معاہدے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سے قبل ازبکستان میں امریکی سفیر جوناتھن ہینک نے بتایا تھا کہ واشنگٹن اور ازبکستان افغان فوج کے طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کی حیثیت سے متعلق ایک معاہدے پر پہنچ چکے ہیں، جنہیں افغان پائلٹ سن 2021 میں افغانستان سے ازبکستان لے گئے تھے۔ اس کی تصدیق ازبکستان کے وزیر دفاع نے بھی کی۔ اعلامیه وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان در رابطه با گفتگوهای اخیر سفیر آمریکا در ازبکستان، هر نوع معامله‌ای در رابطه با سرنوشت هلیکوپترها و طیاره‌های افغانستان در ازبکستان غیر قابل قبول است.
وزارت دفاع ملی با وضاحت اعلام می‌دارد که ایالات متحده آمریکا حق اهدا و مصادره اموال مردم افغانستان را ندارد. از حکومت ازبکستان توقع می‌رود امریکی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ یہ فوجی طیارے ازبکستان میں ہی رہیں گے. طیارے کبھی افغان حکومت کے نہیں تھے، وہ امریکہ کے تھے، لیکن افغان فوج نے انہیں استعمال کیا. اگست سن 2021 میں طالبان کے افغانستان پر قبضے کے موقع پر بہت سے افغان جنگجو اور ہیلی کاپٹر افغان پائلٹوں نے ازبکستان اور تاجکستان منتقل کیے تھے. اس وقت ازبکستان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ افغان فضائیہ کے 22 فوجی طیارے اور 24 ہیلی کاپٹر ملک میں موجود ہیں. افغان حکومت کی وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کو افغانوں کے اثاثے کسی اور کو تحفے میں دینے کا کوئی حق نہیں ہے. بیان میں ازبکستان سے کسی بھی قسم کا معاہدہ نہ کرنے کا کہا گیا ہے. کسی طیارے کے ہائی جیک ہونے کے بعد ٹی وی اسکرینز پر جو مناظر زیادہ نظر آتے ہیں ان میں جہاز کے ارد گرد سیکیورٹی اہلکاروں اور گاڑیوں کی تیزی سے حرکت کے ہوتے ہیں. لیکن 2 دہائیوں قبل صحافیوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے افغانستان کے صوبہ قندھار کے ایئرپورٹ پر ہائی جیک ہونے والے طیارے کے گرد بختر بند گاڑی کی بجائے ایک شخص کو سائیکل پر چکر کاٹتے دیکھا. کاٹھمانڈو سے دلی آ رہے انڈین ایئرلائنس کے ومان کا آج اپہرن کر لیا گیا ہے. plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. We were blindfolded, all of us, with our heads down. Passenger ہیں ان کی سیفٹی ہماری سب سے بڑی پرائرٹی. We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. یہ کہانی اس انڈین طیارے کی ہے جسے اڑان بھرنے کے بعد ہائی جیک کیا گیا اور پھر اسے 3 ایئرپورٹس پر اتارنے کے بعد قندھار پہنچایا گیا. تاریخ میں افغانستان کے صوبہ قندھار کی اہمیت کسی طرح بھی کابل سے کم نہیں رہی، مگر 90 کی دہائی سے پہلے بین الاقوامی میڈیا نے اس صوبے کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی. تاہم 90 کی دہائی کے دوران جن 2 بڑے واقعات کے باعث یہ علاقہ دنیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا، ان میں سے ایک طالبان کا ظہور اور قندھار پر قبضہ اور دوسرا انڈین ایئر لائنز کے طیارے کی ہائی جیکنگ تھی. امریکہ کے شہر لاس اینجلس کے ہوائی اڈے کے قریب ایک نامعلوم شخص کو جیٹ پیک کے ذریعے پرواز کرتے دیکھا گیا ہے. یہ 2 ماہ میں پیش آنے والا اپنی نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے. چائنا ایئر لائنز کے عملے کے مطابق انہوں نے ایک شخص کو جیٹ پیک کے ذریعے 6000 فٹ کی بلندی پر اڑتا دیکھا. وفاقی ہوا بازی کے حکام کے مطابق یہ واقعہ لاس اینجلس سے 12 کلومیٹر دور شمال مغرب میں پیش آیا ہے. امریکہ کا وفاقی تحقیقاتی ادارہ FBI ان دونوں واقعات کی تفتیش کر رہا ہے. تاہم اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اس پرواز کی وجہ سے کسی طیارے کو خطرہ لاحق ہوا یا نہیں. واضح رہے کہ جیٹ پیک ایک ایسے آلے کا نام ہے جس کی مدد سے کوئی بھی شخص ہوا میں پرواز کر پاتا ہے. یہ ایک بیک پیک یعنی بستے کی شکل میں ہوتا ہے اور اکثر پرواز کرنے والے کی پشت پر پہنا جاتا ہے. اس میں ایندھن ہوتا ہے اور ساتھ ہی چھوٹا جیٹ انجن لگا ہوتا ہے. پاکستان میں انٹرنیٹ کی سست رفتار ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک ایسی سرکاری فائل بنتی جا رہی ہے جو کسی نامعلوم وجہ سے لٹک رہی ہے اور ہر روز اس بارے میں کوئی نئی وجہ اور تاریخ سامنے آ جاتی ہے. عوام کے بے جا VPN کے استعمال، ویب مینجمنٹ سسٹم کی اپ گریڈیشن، مبینہ فائر وال کی باتوں کے بعد اب پیش خدمت ہے سب میرین کیبلز میں ایک اور فالٹ، جس کے باعث بقول پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA ملک میں انٹرنیٹ کی اکتوبر کے اوائل تک مکمل بحالی ممکن نہیں ہو پائے گی. PTA کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انٹرنیٹ کی سست روی کی بنیادی وجہ 7 سب میرین کیبلز میں سے 2 میں خرابی ہے، جن میں سب میرین کیبل AAE1 اور SMW4 کیبل شامل ہیں. PTA کی جانب سے کہا گیا ہے کہ SMW4 سب میرین کیبل میں خرابی اکتوبر کے اوائل تک ٹھیک ہونے کا امکان ہے. سب میرین کیبل AAE1 کی مرمت کر دی گئی ہے اور اس سے انٹرنیٹ کی صورتحال مزید بہتر ہو گئی ہے. PTA کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب گزشتہ ہفتے پاکستان کے ٹیلی کام اور انٹرنیٹ سروس پرووائیڈرز کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو انٹرنیٹ کا مسئلہ حل کرنے کے حوالے سے خط لکھا گیا تھا. خیال رہے کہ PTA چیئرمین میجر جنرل ریٹائر حفیظ الرحمان کی جانب سے اس سے قبل 21 اگست کو قومی اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے IT میں بات کرتے ہوئے بھی سب میرین کیبلز کے مسائل دہرائے گئے تھے، لیکن ان کی مرمت 28 اگست تک کرنے کی امید بھی ظاہر کی گئی تھی.
انہوں نے اس دوران یہ بھی کہا تھا کہ حکومت ویب مینجمنٹ سسٹم کو اپ گریڈ کر رہی ہے نہ کہ فائر وال کو، اور ان کے خیال میں ایسا کرنے سے انٹرنیٹ کی سپیڈ سست نہیں ہونی چاہیے، اور اس سے ٹیلی کام کمپنیوں کو 300 ملین روپے کا نقصان ہوا ہے۔ خیال رہے کہ مقامی میڈیا کے مطابق اس سے قبل پی ٹی اے کے وکیل کی جانب سے انٹرنیٹ کی سست روی کے حوالے سے 4 وجوہات لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پیش کی گئی تھی، جن میں سب میرین کیبل میں خرابی، جولائی 31 کو ایک انٹرنیٹ کمپنی کی غلطی، 15 اگست کو ایک سائبر اٹیک اور وی پی اینز کا بہت زیادہ استعمال شامل ہیں۔ لیکن پی ٹی اے کی جانب سے اس تازہ ترین بیان کے بعد بھی واٹس ایپ کے استعمال میں خلل سمیت متعدد سوالات کے جواب اب بھی وہیں موجود ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ پی ٹی سی ایل کے ترجمان اور ملک میں انٹرنیٹ سروس پرووائیڈرز کی تنظیم کو اس بارے میں سوالات بھیجے ہیں، تاہم جواب موصول نہیں ہوا۔ ایسے میں سوشل میڈیا پر متعدد افراد سب میرین کیبل اور اس کی مرمت کے حوالے سے بے شمار سوالات پوچھ رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے الزام عائد کیا ہے کہ نواز شریف کے مطالبے پر اکتوبر 2021 میں جنرل فیض حمید کو ISI کی سربراہی سے ہٹایا گیا تھا، اور جس کے بعد افغان حکومت سے مذاکرات کا پلان ختم ہو گیا تھا۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اگست میں امریکہ افغانستان سے گیا تو سپتمبر میں ہم نے تحریک طالبان پاکستان TTP کے خاتمے کے لیے افغان حکومت سے بات کی تھی۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ افغان حکومت ہمارے ساتھ مکمل تعاون کے لیے بھی تیار تھی۔ جنرل فیض حمید نے اس سلسلے میں اپوزیشن کو بریفنگ بھی دی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب آسانی سے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ دہشت گردی PTI کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہشت گردی سے ملک تباہ ہو رہا ہے، میں ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے موجودہ حالات، کچے میں ڈاکوؤں کے حملے اور اسٹریٹ کرائم کا سارا نزلہ اسٹیبلشمنٹ پر گر رہا ہے۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں جمعرات کی صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.4 ریکارڈ کی گئی ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے صبح سندھ کی ساحلی پٹی پر طوفان کا الرٹ جاری کرتے ہوئے کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.